بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد. الفصل الثانی فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف. دوسری فصل اسم کے اعراب کی انواع کے بارے میں ہے اور اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. واضح. اعراب جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے. یہاں نہیں ہے یہ بس عمل میں آئے گا، لفظوں میں نہیں آئے گی. یہ بات یہ لفظوں میں خارج ہے، عمل میں یہ آئے گی. بیان میں اس طرح کی ان کی ترتیب ہے. اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری. لفظی اصل ہے، تقدیری فرع ہے. تو مقدم کس کو ہونا چاہیے؟ لفظی اصل کو. پھر لفظی 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بس اوقات اعراب لفظی بالحرکت ہوتا ہے اور بس اوقات اعراب لفظی بالحرف ہوتا ہے. بالحرکت مثلا ضمہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. اعراب بالحرف واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ. ان 2 میں سے لفظی اعراب بالحرکت، لفظی اعراب بالحرف میں سے اعراب بالحرکت اصل ہے. تو مقدم کسے ہونا چاہیے؟ حرکت کو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. اور پھر اعراب بالحرکت جو ہے اس کی بھی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں. بس اوقات تینوں حرکتیں موجود ہوتی ہیں، بس اوقات 2 حرکتوں کو ایک میں جمع کیا جاتا ہے. تو جب تینیں موجود ہوں تو یہ اصل ہے. تو مقدم اسی کو ہونا چاہیے جہاں تینیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. بالحرکت میں سے جہاں تینوں موجود ہوں ان کو مقدم ہونا چاہیے. لفظی کی 2 قسموں میں سے بالحرکت کو بالحرف پر مقدم ہونا چاہیے. پھر لفظی اور تقدیری میں سے لفظی کو مقدم ہونا چاہیے. تو 9 قسمیں ہیں اعراب کی. حق یہ بنتا ہے کہ مقدم سب سے پہلے اس اعراب کو ذکر کیا جائے جس میں یہ ساری صفات پائی جائیں. ایک تو لفظی ہو، دوسرا بالحرکت ہو، تیسرا تینوں حرکتیں موجود ہوں. واضح. اس لیے وہ فرماتے ہیں پہلے ہم اسی کو مقدم کرتے ہیں جس میں یہ تینوں صفات پائی جائیں. الفصل الاولو سوری النوع الاولو الصنف الاولو. ٹھیک ہے نا. اور 9 اصناف بھول گئے ہیں کیا؟ اعراب کے اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں ہیں. وہی 9 اصناف. اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. الاولو النوع الاولو الصنف الاولو. پہلی قسم القسم الاولو، پہلی قسم اعراب کی. ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب فی الفتحۃ والجر بال. ایک تو اعراب لفظی ہے، لفظوں میں ہوگا، تقدیری نہیں ہوگا. جیسے مثال بھی آگے آ رہی ہے، سمجھ آ جائے گی. دوسرا اعراب بالحرکت ہے. تیسرا تینوں حرکتیں موجود ہیں، اس لیے مقدم اسی کو کیا ہے. رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب فتح کے ساتھ ہو اور جر کس کے ساتھ ہو؟ احسنت. ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح. یہ اعراب مختص ہے، اس اعراب کو مختص کیا گیا ہے اسم کے ساتھ، وہ اسم جو مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور ایسا مفرد جو منصرف الصحیح ہو. ٹھیک ہے نا جی. یہاں مفرد کس کے مقابل میں ہے؟ کون سا مفرد؟ مفرد کی 4 قسمیں ہیں. ہاں جی. مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. پڑھی ہیں.
مرکب کے مقابلے میں احسن، بس اوقات مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، ایک۔ دوسرا مفرد جو ہوتا ہے یہ مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، کتنی؟ دو۔ تیسری قسم کوئی ہے ذہن میں؟ مفرد جو ہوتا ہے وہ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ منادہ کی بات میں دیتا ہوں۔ چوتھی قسم مفرد جو ہوتا ہے یہ جملہ یا شبہ جملہ کی مقابل میں ہوتا ہے، یہ تمییز کی بات میں شاید آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو یہ چار قسمیں، یہاں ہماری مراد مفرد وہ جو تثنیہ اور جمع کے مقابل میں ہو، واضح؟ اب مفرد منصرف الصحیح، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاة، کیونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نحو کی، نحویوں کے نزدیک مفرد منصرف الصحیح کی تعریف یہ ہے ما لا یکون آخرہ حرف العلت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا واضح؟ اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نحویوں کے نزدیک ہے تعریف۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح کی تعریف کیا تھی؟ کلمہ اسم ہو یا فعل، صرف بہائی کے سوال میں نے پوچھا ہے، صرف بہائی کا، اس میں یہ ہے کہ اس میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور دو تضعیف حرف ایک بھی، ہی جز کے بھی نہ ہو۔ حمزہ اسم ہو، کلمہ اسم ہو یا فعل، یوں سادی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کے آخر میں حرف علت حمزہ تضعیف کوئی چیز نہ ہو، جیسے راجل، ہاں حروف اصل حمزہ حروف اصلی میں سے ہے نا، تضعیف بھی نہ ہو، یعنی دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو۔ اچھا جی، وہ صرفیوں کے نزدیک تھا، یہ ناویوں کے نزدیک ہے جی۔ اچھا، کا زید و بالجاری مجرا صحیح، اور یہ اعراب مختص ہے کس کے ساتھ؟ جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ جی، ایک مفرد منصرف صحیح کا یہی اعراب ہے، و یختص بالجاری مجرا صحیح، اور مختص قرار دیا گیا ہے اس اعراب کو جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ جاری مجرا یعنی قائم مقام، ٹھیک ہے نا، قائم مقام جو صحیح کے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسے قائم مقام صحیح کا کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی ایک تھوڑی سی وجہ ہے، ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے صحیح کا قائم مقام، کوئی تو وجہ ہے جو اس کا خلیفہ بنایا ہے، اس کو قائم مقام بنایا، فرمایا اس لیے بنایا ہے، اس لیے کہ جب اس کا واو اور یا، کیونکہ جاری مجرا صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، یہ آگے آ رہا ہے، واو ما یکون آخر ہو، جاری مجرا صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں واو ہو او یا اس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو، اسی کو کہتے ہیں کیا؟ جاری مجرا، مثلا دالون، مثلا زابیون۔ جاری مجرا صحیح سے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ فرماتے اس کا واو اور یا کا ما قبل ساکن ہو نا، تو واو اور یا پر اعراب ضمہ اور فتح صحیح کی طرح ثقیل نہیں ہوتا، آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ زیدن صحیح تھا، دیکھیے گا، یا کے بعد کیا تھا؟ یا ساکن تھی درمیان میں، یا کے بعد آخر میں دال، دال پر جو ضمہ پڑھا ہے یہ مشکل نہیں تھا پڑھنا، خفیف تھا، زیدو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے ساکن کے بعد بھی ضمہ اور کسرہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی ثقیل نہیں ہوتا، آسانی سے پڑھا جاتا، جیسے دلون، زبیون، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ صحیح کی مانند ہے۔ اب تعریف بھی ہم نے پڑھ دی اسی ضمن میں۔ وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب مختص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مکسر منصرف کے ساتھ، تو یہ اعراب تین کا ہو گیا، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ ایک تو یہ اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے، دوسرا جاری مجرا صحیح کا اعراب ہے، تیسرا جمع مکسر منصرف کا اعراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کا رجال، جمع مکسر منصرف کی مثال ہے رجال۔ اب سب کو مل کر اعراب کی تطبیق کرتے ہیں۔ جاءنی زیدن، کون ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ دلون و زبیون و رجالن، ٹھیک ہے نا، رفی حالت میں ضمہ آیا ہے، جاء کا فاعل واقع ہو رہا ہے، زیدن، دلون، زبیون، رجالن، ٹھیک ہے نا جی۔
رفی حالت میں ضمہ کے ساتھ. ورأیت زیدن و دلون و زبین و رجا، یہ رأیتوں کا مفعول واقع ہو رہے ہیں اس لیے منصوب ہے. نصبی حالت میں فتح آیا ہوا ہے. مررت بزیدن و دلون و زبین و رجالن، یہاں با جارہ داخل ہو رہی ہے. مررت بزیدن، مررت بدلون، مررت بزبین، مررت برجا. کوئی ایک بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے اکٹھے بولیں. ٹھیک ہے نا، یہ بدل کے طور پر ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جر کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے. دوسرا الثانی یعنی النوع الثانی، الصنف الثانی، ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ. یہاں تینوں حرکتیں نہیں ہیں. رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو. یہاں فتح نہیں ہے. نصب اور جر کس کے ساتھ ہو؟ یعنی نصبی حالت میں بھی کسرہ آئے گا، جری حالت میں بھی کسرہ آئے گا. وَيُخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ سالم، اس اعراب کو خاص کیا گیا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. کا مسلمات، مسلمات جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم ہم نے پڑھا تھا جس کے آخر میں الف اور تا ہو. کہاں؟ نحمیر میں. ٹھیک ہے نا جی. تقول جاءنی مسلماتن، جاء کا فاعل ہے مسلماتن، تو رفعی حالت فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، رفعی حالت میں ضمہ آیا ہوا ہے. رأیت مسلماتن، مررت بے مسلماتن. رأیت کا مفعول واقع ہوا تب بھی تن کسرہ کے ساتھ، با کا مجرور واقع ہوا تب بھی تن کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. نصبی اور جری حالت دونوں میں، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، نصبی اور جری حالت دونوں میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ. تیسرا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کس کے ساتھ ہوں؟ فتح کے ساتھ ہوں. نصبی حالت میں بھی فتح، جری حالت میں بھی فتح ہونا چاہیے. ویختص بغیر المنصرف، یہ اعراب خاص کیا گیا ہے، یہ اعراب مختص ہے کس کے ساتھ؟ غیر منصرف کے ساتھ. کا عمر، کا تقول، جس طرح آپ کہیں جاءنی عمرو، جاء کا فاعل ہے عمر. ٹھیک ہے نا، نون وقایہ یا متکلم. ٹھیک ہے نا، یا مفعول بنے گا. یہ رأیتو عمرا، رأیتو کا مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، نصبی حالت میں فتح آیا ہوا ہے عمرا. مررتو بے عمرا، با جار ہے اور عمر مجرور ہے. مجرور ہمیشہ حالانکہ مکسور ہوتا ہے، یہاں جری حالت میں کیا ہے؟ فتح کے ساتھ ہے. الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر یا. اب فری اعراب لفظی کی دوسری قسم شروع ہوئی ہے، اعراب بالحرف. تو اعراب بالحرف جو ہوتا ہے اس میں بھی دو صورتیں ہیں. بس اوقات تینوں حروف موجود ہوتے ہیں، بس اوقات دو کا جمع کیا جاتا ہے. تو حق یہ ہے اس کو مقدم کیا جائے جہاں تینوں موجود ہوں حرف. ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو پہلے نہیں، یہاں تینوں حرف کیا ہوں گے؟ رفع واو کے ساتھ واو بھی ہے، نصب الف کے صورت میں الف بھی ہے، جر یا کے ساتھ یا بھی ہے، تو تینوں موجود ہیں. وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَىٰ غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. یہ اعراب مختص ہے ان اسماء کے ساتھ، بالاسماء، ان اسماء کے ساتھ، الستہ جو 6 ہوتے ہیں، اسماء ستہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب ان اسماء ستہ، ان 6 اسماء کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ حال کی وجہ سے اگلا نحمیر، حال بیان ہو رہا ہے نحمیر کے آخر میں، منصوبات میں. ٹھیک ہے نا. مکبرتن، حالت یہ ہو کہ پہلی شرط مکبرہ ہو، موحدتن واحد ہو، مضافتن مضاف ہو، اور مضاف بھی کس کی طرف ہو؟ الی غیر یا متکلم، یا متکلم کے غیر کی طرف. ٹھیک ہے نا. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4. یہ 4 شرطیں ہوں گی تو اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب یہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. پہلی شرط مکبرہ ہوں یعنی مصغرہ نہ ہو، تصغیر نہ ہوئی ہو. دوسرا مواحدہ ہوں یعنی تثنیہ جمع نہ ہوں. ٹھیک ہے نا جی.
ٹھیک ہے نا جی. جی واحدہ دوسری شرط ہے، یعنی واحد ہوں تثنیہ اور جمع نہ ہوں. تثنیہ جمع ہوئے تو پھر تثنیہ جمع والا اعراب ہوگا. تیسری شرط مضافاتن مضاف ہوں. اگر مضاف نہ ہوئے تو پھر اعراب اور ہوگا. ٹھیک ہے نا. چوتھی شرط پھر مضاف بھی ہوں تو یائے متکلم کی طرف نہ ہو. اگر مضاف تو ہوں لیکن یائے متکلم کی طرف ہوئے تو پھر بھی یہ اعراب نہیں ہوگا. 4 شرطیں ہو گئی نا، 4 حالتیں. وہیا یہ اسماء ستہ مقررہ اخو کا و ابو کا و ہمو کا و ہنو کا و فو کا و زو مالن. دیکھیں اخو اخ ہے اصل لفظ اخن. اخن واحد ہے، یہ مضاف ہوا ہے کا کی طرف. ٹھیک ہے نا. ابن مضاف ہوا ہے ابو کی طرف. اسی طرح زو مالن کی طرف الی آخر سارے مضاف ہو رہے ہیں. جاءنی اخو کا، جاء کا فاعل ہے اخو. آیا میرے پاس بھائی تیرا بھائی. تو بھائی آیا نا. بھائی کیا ہے یہاں؟ اخو کیا ہے؟ فاعل ہے جاء کا. ٹھیک ہے نا. تو فاعل رفع حالت ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفع حالت اس کی واو کے ساتھ ہے. جاءنی اخو کا ورأیت اخا کا. رأیت میں نے دیکھا تیرے بھائی کو. تو اخا یہاں کیا ہے؟ مفعول ہے. کس کا؟ رأیت کا. ٹھیک ہے نا. مفعول ہے تو مفعول منصوب ہوتا ہے. نصبی حالت اس کی الف کے ساتھ آئی ہے. مررت بے اخی کا، میں گزرا تیرے بھائی کے ساتھ. یہاں بے اخی کا با کیا ہے؟ جا رہا ہے. اخ کیا ہے؟ مجرور ہے. تو اس کی جری حالت یا کے ساتھ آئی ہے. وکذا بوا کی، اسی طرح باقیوں کو حمل کریں. جاءنی ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بے ابی کا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آگے آپ خود حمل کر سکتے ہیں. اچھا الخامس، پانچواں ان یکون الرفع بالالف. رفع کس کے ساتھ ہو؟ نصب و جر. والنصب والجر بالیاء، نصب اور جر یا کے ساتھ ہو. پھر المفتوح ہو ما قبلہا، اس یا کا ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح ہونا چاہیے. واضح یا نہیں ہوا؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى، یہ اعراب مختص ہے کس کے ساتھ؟ تثنیہ کے ساتھ. ہاں یہی آخری پڑھتے ہیں، تھک گئے آپ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ اعراب مختص ہے تثنیہ کے ساتھ. اور کلا و کلتا، ایسے کلا اور کلتا مضافین الی ضمیر، جو دونوں مضاف ہوں ضمیر کی طرف. اور مختص ہے یہ اعراب کس کے ساتھ؟ اسنان و اسنا تان کے ساتھ. تان. ٹھیک ہے نا. ہاں اسنا، ہاں بے کی وجہ سے، با کی وجہ سے ہوگا. اعرابی حالت میں با کی وجہ سے تعین انہوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی آسان تم. اب یہ دیکھیں، ایک ہے تثنیہ مثنی کہا ہے، پھر کلا کلتا کہا ہے، پھر اسنان اور اسنتان کہا ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ یہ تینوں تثنیہ کی شکلیں ہیں. چونکہ تثنیہ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھ. تثنیہ کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 3 صورتیں. یہ 3 صورتیں تثنیہ کی بیان ہوئی ہیں، کوئی الگ الگ نہیں ہوئی. جہاں انہوں نے مثنی لکھا ہے یہاں آپ راجلان لکھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہو گیا راجلان، ایک ہو گیا کلا کلتا، تیسرا ہو گیا اسنان اسنتان. 3 صورتیں ہیں. اب میں الگ الگ تعریفیں کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے تثنیہ حقیقی، ایک ہوتا ہے تثنیہ سوری، ایک ہوتا ہے تثنیہ مانوی. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ ابتدائی تو نہیں ہے نا. تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری اور تثنیہ مانوی. تثنیہ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ حقیقی اسے کہتے ہیں شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی آخر میں الف ہو، نون ہو، یا یا اور نون ہو. ٹھیک ہے نا. یہی تھی نا تثنیہ کے ساتھ، الف اور نون ہو آخر میں، یا اور نون اور ما قبل مفتوح ہو. یعنی شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہو، معنی بھی تثنیہ والا ہو، اور اسی میں مفرد والا مادہ بھی موجود ہو. یہ 3 چیزیں ہیں. شکل و صورت بھی تثنیہ والی، معنی بھی تثنیہ والا، تثنیہ میں مادہ مفرد بھی موجود ہو. اسے کہتے ہیں تثنیہ حقیقی. مثلا راجولان، راجولان
شکل و صورت تثنیہ والی ہے کیونکہ الف اور نون ہے. جی ہاں رجلین نے شکل و صورت تثنیہ والی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. رجلان نے. اچھا معنی تثنیہ والا ہے دو. دو ٹھیک ہے نا. اور مفرد بھی مادہ موجود ہے راجلن. راجل راجلن مادہ موجود ہے. جی یہ حقیقی تثنیہ ہو گیا. اب تثنیہ سوری کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ سوری معنی اور صورت تثنیہ والی ہو لیکن مادہ مفرد اس میں موجود نہ ہو. صحیح جیسے اسنان و اسنتان. اسنان صورت الف اور نون ہے. اسنتان الف اور نون ہے. صورت کس والی ہے؟ تثنیہ والی. تثنیہ والی معنی دو. اسنان اسنتان معنی دو. جی ہاں ٹھیک ہے نا. معنی بھی تثنیہ والا ہے ہے لیکن اس میں مادہ موجود نہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی اچھا تیسرا کون سی تھی؟ تثنیہ مانوی. تثنیہ مانوی میں نہ شکل و صورت ہوتی ہے تثنیہ والی. ٹھیک ہے نا. جی اور نہ ہی کیا ہوتا ہے مادہ یا معنی مادہ نہ ہی مادہ ہوتا ہے بلکہ صرف اور صرف معنی تثنیہ والا ہوتا ہے. وہ ہے قلع اور کلتا. تو پتہ چلا راجولان جو ہے یہ تثنیہ حقیقی ہے. قلع کلتا تثنیہ مانوی ہے. اور اسنان اسنتان تثنیہ ہے سوری ہے. واضح. جی اس کی تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ رفع الف کے ساتھ نصب اور جر یا کے ساتھ ما قبل مفتوح. اب مثال پڑھتے ہیں. جا ان الرجلان کلاہما و اسنان. جا انی رجلان جی میرے پاس کیا ہے؟ دو مرد ہیں. جا انی کلاہما میرے پاس دو آئے. ٹھیک ہے نا. جی جا انی اسنان میرے پاس دو آئے. تو میرے پاس دو آئے یہ راجلان بھی فاعل ہے رفی حالت میں. کلاہما فاعل رفی حالت میں. اسنان بھی رفی حالت میں. تو رفی حالت ان کی الف کے ساتھ آئی ہے. رأیت الرجلین کلیہما و اسنین. رأیت الرجلین رأیت میں نے دیکھا رجلین دو مردوں کو. نسبی حالت ہے. مفعول واقع ہو رہا ہے رجلین. تو نسبی حالت یا کے ساتھ ہے ما قبل مفتوح ہے. رأیت کلیہما میں نے دونوں کو دیکھ لیا. رأیت اسنین میں نے دونوں کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی مفعول ہے نسبی حالت یا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی. مررت برجلین بالرجلین کلیہما و اسنین. یہاں با جارہ داخل ہوئی ہے. مررت بالرجلین مجرور ہے رجلین لیکن جری حالت بھی یا کے ساتھ ما قبل مفتوح ہے. مررت بکلیہما مررت باسنین. ٹھیک ہے نا. جری حالت یا کے ساتھ ہے. والحمدللہ رب العالمین.